بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو قال في فطر فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار قلنا وبما يا رسول الله قال تكفرن العشير وتكثرن اللعنة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نکلے گھر سے عید الاضحیٰ کے لیے یا عید الفطر کے لیے، تو راستے میں عورتوں پر گزر ہوا، عورتوں کی ایک جماعت پر. تو آپ نے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ کرو، صدقہ کیا کرو، راہ خدا میں مال خرچ کیا کرو، کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ جہنم میں تمہاری اکثریت ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور اپنے قبیلے کی اور سرپرستوں کی ناشکری زیادہ کرتی ہو. پھر فرمایا کہ میں نے کوئی بھی ایسا طبقہ نہیں دیکھا کہ جو ناقص العقل بھی ہو، ناقص الدین بھی ہو، اور وہ کسی مضبوط صاحب رائے آدمی کی عقل کو اڑا کر رکھ دے. تم سے بڑھ کر ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا. اس حدیث مبارکہ میں کئی ساری اسباق ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے جہاں مردوں کی فکر ہوتی تھی تربیت کی، وہیں پر عورتوں کی بھی فکر فرمایا کرتے تھے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ محض اس اندیشے سے کہ کسی کو بات ناگوار نہ لگے، آپ نے بات کو بدلا نہیں ہے، چھپایا نہیں ہے، بلکہ جو چیز دیکھی یا اللہ نے جو چیز دکھائی اس کو واضح واضح کھول کر بتا دیا کہ اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ تم صدقہ کرو. اس کا مطلب ہے کہ انسان سے جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اس کے ازالے کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان ہاتھ کھلا رکھے اپنا. جو آدمی اپنا ہاتھ کھلا رکھتا ہے، دینا، خرچ کرنا، کھلانا، مہمانوں کو کھلانا، غریبوں محتاجوں کو کچھ دینا، تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرماتے رہتے ہیں، اس کی لغزشیں اور خطائیں معاف ہوتی رہتی ہیں. تو اس لیے آپ نے یہ علاج بتایا کہ تم زیادہ اپنا ہاتھ کھولو اور صدقہ کیا کرو تاکہ تمہاری نجات کی صورت پیدا ہو جائے. پھر انہوں نے آگے پوچھا کہ یا رسول اللہ جہنم میں جانے کا سبب کیا ہے؟ تو سبب فرمایا دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ زبان درازی کرنا، زبان سے الٹی سیدھی باتیں بولنا، کبھی لعنت کا لفظ بول دیا، کبھی کوئی بد دعا بول دی، کبھی کوئی پھٹکار کا لفظ بول دیا. یہ ایسی باتیں زبان سے نکالتے رہنا، کوسنے نکال دیے، اس کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ اس کے اخلاق خراب ہوتے ہیں، اس کے دل خراب ہوتا ہے، اس کے اعمال خراب ہوتے ہیں، پھر اس کا انجام بھی خراب ہو جاتا ہے. اور دوسری چیز یہ فرمائی کہ تم ناشکری کرتی ہو. اگر جو ہے وہ کسی عورت سے پوچھا جائے کہ کیا حال ہوا جب سے تمہاری شادی ہوئی، تو کہتی ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو کبھی بھی اپنے خاوند سے کہے گی تیرے سے خیر دیکھی نہیں ہے. اس گھر میں تو میں جب سے آئی ہوں میں نے تو آج تک یہی کچھ دیکھا ہے، میں نے تو کبھی کوئی سکھ کا سانس لیے ہی نہیں، کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں مجھے جو ہے
کوئی اچھا محسوس ہوا ہو اچھا، تو یہ دراصل اللہ کی ناشکری بھی ہے اور خامد کی ناشکری بھی ہے، کیونکہ خامد جو ہے وہ بھی ایک طرح سے کہتے ہیں مجازی خدا ہے، یعنی جیسے خدا ہمیں نعمتیں عطا فرماتے ہیں ایسے ہی وہ ایک نعمتوں کا ایک ذریعہ عورت کے لیے اس کا خامد بھی ہے، تو اس کی ناشکری فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، جو لوگوں کے ہاں ناشکرا ہے وہ اللہ کے ہاں بھی ناشکرا ہے۔ تو یہ دوسری چیز بڑی، اس کی وجہ سے اللہ دی ہوئی نعمتیں واپس لے لیتے ہیں ناشکری کی وجہ سے، اور شکر کی وجہ سے جو نعمتیں نہیں ہوتی وہ بھی اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ فرمائی کہ تمہارے اندر چونکہ زبان ہوتی ہے اور جذبات ہوتے ہیں، جذبات کے اظہار کا تمہیں بڑے اچھے طریقے آتے ہیں، اس لیے تم بعض دفعہ بڑے سمجھدار آدمی کی عقل بھی اڑا کر رکھ دیتی ہو۔ تو اس میں مرد کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ وہ ایموشنل جو باتیں ہوتی ہیں جذباتی قسم کی ان کو نہ لیا کرے، بلکہ صحیح حقائق تک پہنچ کر فیصلہ کرنے کی کوشش کرے، ورنہ آدمی کو یہ جو تأثر اس قسم کا باتوں کا ملتا ہے وہ بعض دفعہ آدمی سے غلط فیصلہ کروا دیتا ہے، جذبات میں وہ بھی جذباتی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ الٹا سیدھا فیصلہ کر دیتا ہے۔ عورت کے بارے میں فرمایا وہ تو ہے ناقص العقل، لیکن مرد کو یہ کہا کہ تم کامل العقل ہو، تمہیں ہوش سے کام لینا چاہیے۔ اگر عورت تیش دلا رہی ہے، کوئی ایسی ویسی باتیں کر رہی ہے، تو تم آپے سے باہر کیوں ہوتے ہو؟ جی اس نے مجھے گالی دی، مجھے یہ کیا، اس کا تو کام ہی یہ ہے، تم نے جناب پھر 3 طلاقیں فوراً اس کو اپنی زبان سے نکال دی، تو یہ تم نے بھی بے عقلی کا مظاہرہ کیا۔ مرد کو عقل مند اللہ نے بنایا ہے، سمجھدار بنایا ہے، وہ انجام کو سامنے رکھ کر فیصلے کرتا ہے، وہ جذباتی ہو کر فیصلے نہیں کرتا، اس لیے اسے بھی احتیاط سے اور ٹھہراؤ سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔